فقد قال الله الحكيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله العلي العظيم بلند تر صلوات پڑھ دیں صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خداوند کریم نے قرآن کریم میں ایک قاعدہ اور قانون معین فرمایا ہے مومن کے لیے، جو صاحبان ایمان ہے، ایمان کے دائرے میں جو آ چکے ہیں، انہیں ایماندار لوگوں کے لیے کیا قانون مقرر کیا ہے؟ مومن مؤمن من ذکر او انثی، جو شخص من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم بأحسن ما كانوا یعملون۔ خداوند کریم نے ایک قانون یہی بیان فرمایا ہے کہ جو شخص نیک عمل انجام دے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِن، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ مومن ہونا نیک اعمال کی قبولیت کی شرط ہے۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں ہے۔ نیکی انسان کے لیے، انسانیت کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ انسانیت کا پتہ چلتا ہے اس سے کہ خداوند کریم نے جس مقصد کے تحت اسے بھیجا ہے وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، نیک سلوک کرنا ہے۔ یہ نیکیاں ہی انسان کے فائدے کے لیے ہیں، یہ نیکیاں ہی انسان کی کامیابی کی دلیل ہے۔ انہی نیکیوں کی بنا پر ہی انسان اپنے وجود میں کمال پیدا کر سکتا ہے۔ یہی قانون ہے اللہ نے بنایا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک نئی زندگی متعارف کرائی ہے، ایک طرز زندگی ایسی متعارف فرمائی ہے، اور یہ فرمایا ہے دیکھو تمہارا یہ چلنا پھرنا سانس لینا یہ حقیقی زندگی نہیں ہے۔ چل پھر رہے ہوتے ہیں، سانس بھی لے رہے ہوتے ہیں وہ افراد جو بدبخت ترین افراد بھی ہوتے ہیں، ڈکیت افراد ہوتے ہیں، چور چکار ہوتے ہیں، اور ایسے افراد بھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، لیکن پروردگار عالم نے فرمایا دیکھو یہ ان کی بھی زندگی ہے، زندہ ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، لیکن ہم نے جس کو حیات طیبہ دینا ہے، جس کو زندگی دینی ہے، وہ حیات طیبہ ہے، وہ پاکیزہ زندگی ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، حیات طیبہ اسے عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی ملے گی اسے۔ وہ شخص جو نیک عمل بھی انجام دیتا ہے ساتھ مومن بھی ہو، ایمان کے ساتھ ہی پاکیزہ زندگی عطا ہوتی ہے۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک پاکیزہ زندگی حاصل کرنا بے سود ہے۔ اور پھر آپ کی خدمت میں فرمایا ہے، وہ قرآن مجید کی آیت آگے ارشاد فرماتی ہے فَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کچھ عمل انجام دیتے ہیں اس کی سوچ سے بھی بلند ہم اسے جزا دیتے ہیں، سوچ سے بھی بلند جزا دیتے ہیں، بہترین جزا جو ہونی چاہیے اسے عطا کریں گے۔ ایمان کے دائرے میں آ کر نیک اعمال انجام دو گے تو یہ سچائی ملے گی، یہ عطائیں ہوں گی۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان جب بھی اللہ اور اس کا رسول آپ کو بلائے، آپ کو پکارے تو فوراً لبیک کہو، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، فوراً لبیک کہو۔ جو فوراً لبیک کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کے بیان کرنے کی وجہ کیا ہے، تو خداوند کریم نے آگے ارشاد فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَیِّبَةً، جو مومن کو عطا ہوگی
اسی طرح جو پیغمبر کریم کی دعوت پر لبیک کہتا ہے، تو اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، غلامی رسول کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، لما یحییکم، پیغمبر کریم کا دعوت دینا اور ان کی دعوت پر لبیک کہنا حقیقی زندگی کہلاتی ہے۔ لما یحییکم کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ تمہیں زندگی عطا ہو۔ تو صاحبان ایمان مجھے یہ بتائیے، وہ بھی زندہ رہتے ہیں جو دشمنان اہل بیت ہیں، وہ بھی ساتھ لے رہے ہوتے ہیں جو دشمنان رسول اللہ ہیں، وہ بھی ساتھ لے رہے ہوتے ہیں جو دشمنان خدا ہیں، لیکن پروردگار عالم نے فرمایا نہیں، وہ زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ ہیں۔ حقیقی زندگی انہیں حاصل ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، حیات طیبہ اسے عطا ہوگی جو مومن ہوگا، اور مومن وہی ہوگا جو ہر موقع پر معصوم کے حکم پر لبیک کہے گا۔ جب وہ لبیک کہے گا پروردگار عالم اسے نئی زندگی عطا کرے گا، حقیقی زندگی عطا کرے گا، اسے عطا کرے گا جو رسول کا حقیقی معنوں میں غلام ہو، تقاضائے غلامی رسول کو پورا کرے۔ اس سلسلے میں خداوند کریم نے اپنے عظیم پیغمبر کو بھیج کر اس دنیا میں احسان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو مومنو، میں نے آپ کے درمیان میں آپ میں سے ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو عظیم رسول ہے، ایسا عظیم رسول ہے، وہ ایسا پیغمبر ہے جو آپ کے درمیان میں آ کر تمہارے درمیان میں قرآن و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور پھر گہرائیوں سے نکال کر، پستیوں سے نکال کر بلندیوں کی طرف لے آتا ہے، گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی جانب لے آتا ہے، کہ تمہارے لیے فائدے کی بات لے کر آتا ہے، تمہارے لیے حقیقی زندگی لے کر آتا ہے۔ وہی رسول جب اس دنیا میں آیا، پروردگار عالم نے فرمایا میں نے احسان کیا ہے تم پر، عظیم رسول تمہارے درمیان میں بھیجا ہے۔ ایسا عظیم رسول جب بھی اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو رحمت للعالمین بن کر تشریف لاتے ہیں، عالمین کے لیے رحمت بن کر آتے ہیں، اور پھر نذیر للعالمین جیسا لقب پاتے ہیں۔ کائنات کا کوئی ایسا رسول اس مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکا جس رب العزت نے عالمین کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہو۔ نذیر للعالمین لیکون نذیر للعالمین، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو عظیم رسول کے عظیم قلب پر نازل کر کے یہ دنیا کو بتایا ہے۔ کائنات کا ہر شخص اس عظیم رسول سے استفادہ کرے گا، ہر دی روح اسی عظیم رسول سے استفادہ کرے گا۔ فقط زمین پر رہنے والی مخلوق نہیں، آسمان پر رہنے والی مخلوق بھی اسی عظیم رسول سے استفادہ کرے گی۔ اور پھر اندازہ لگائیے، عالمین کے لیے، پوری کائنات کے لیے رسول بن کر آئے ہیں، اور اس کائنات کے رسول کے تقاضے کیا ہیں؟ تقاضے یہی ہیں کہ جہاں بھی رسول اللہ کا ماننے والا ہے، جہاں بھی رسول اللہ کی غلامی کے دم بھرنے والے افراد موجود ہیں، وہاں پر سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنے کی بہت ضرورت ہے، سیرت رسول کو اجاگر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پیغمبر عظیم الشان جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، صادق و امین کے طور پر مشہور ہوتے ہیں، اور اس طرح صادق و امین بن کر اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں کہ کائنات کا ہر شخص، ہر دی روح انسان کی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے۔ بعض افراد تعصب کی بنا پر جو ان کے دلوں پر غبار پر چڑھا ہوتا ہے، کفر کا غبار چڑھا ہوتا ہے، شرک کا غبار چڑھا ہوتا تھا، یہ اور بات ہے، یہ دشمنی ان کے دلوں میں آ جاتی تھی، لیکن کفار و مشرکین جیسے افراد بھی پیغمبر عظیم الشان کو صادق اور امین کہتے تھے، اور اپنے آپ کو منوایا بھی تھا۔ ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کی گفتار، ان کے معیار زندگی، وہ ان کی کمال بندگی،
اور ان کی انسانیت کی معراج، اندازہ لگائیں کیسے خوبصورت انداز میں پیغمبر خدا اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں، اور ایسی زندگی جو کمال، ایسے کمال کی زندگی جس کے ثبوت کے لیے کائنات کی کوئی چیز اس دنیا میں موجود نہیں سوائے قرآن مجید کے۔ یوں سمجھ لیں کہ قرآن مجسم رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ قرآن کریم میں جس موضوع پر بحث کی گئی ہے، جس موضوع کے تحت حکم دیا گیا ہے، رسول معظم نے اپنے وجود کے ذریعے سے وہ کر کے دکھایا ہے۔ قرآن نے فرمایا قولوا للناس حسنا، اچھے انداز میں گفتگو کرو۔ رسول کریم نے اپنے گفتار کے ذریعے سے بتایا کس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم ہے، رسول کریم نے اچھے برتاؤ کے ساتھ زندگی گزار کے بتایا ہے۔ اور اسی طرح پیغمبر عظیم الشان نے جس لمحے بھی جس طریقے کے ساتھ گفتگو اور کردار اور گفتار اور معیار زندگی کو اپنانے کا حکم دیا ہے، وہ کر کے بھی دکھایا ہے۔ اور جس طرح عظیم الشان رسول، کریم رسول، عظیم رسول، معظم رسول، کائنات کی بلند ترین ہستی، عالمین کے لیے نبی بن کر آیا ہے وہ رسول، کیا اس کی مسند پر ایسا بندہ بٹھا دیا جائے جسے قرآن تک پڑھنا نہ آتا ہو؟ ایسے شخص کو اس مسند پر ہونا چاہیے اس کے رسول کے بعد جسے معیار زندگی کا بھی پتہ نہ ہو۔ اس ایسے شخص کو اس مسند پر بیٹھنا چاہیے جسے 40 سال بھی قرآن کے حوالے سے اگر پوچھا جائے تو وہ کہے کہ عورتیں مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں۔ نہیں، ایسا شخص نہیں ہو سکتا۔ ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ہمارا وجود، ہمارا کردار، ہمارا معیار زندگی بہت بلند ہے، اور ہماری سوچ کئی افراد کے، کئی مذاہب سے، کئی ادیان سے بہت بلند ہے۔ ان کی کئی مذاہب اور کئی ادیان تو اس حد تک گرے ہوئے ہیں کہ پست ترین چیزوں کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، گائے اور پتنی کیا چیزیں پوجتے ہیں، پتھروں کو۔ اور کئی ایسے افراد بھی ہم نے دیکھے ہیں جو اللہ کے رسول کے جانے کے بعد ایسے افراد کو اپنے لیے رہنما اور ہادی تسلیم کرتے ہیں اور بناتے ہی ہیں جن پر کوئی بھی دلیل نہیں ہے، جن کے لیے کسی قسم کا کوئی معیار نہیں ہے کہ وہ خلافت کے حوالے سے دیکھا جائے، ان کی رہنمائی کے حوالے سے دیکھا جائے یا ہدایت کے حوالے سے دیکھا جائے، کوئی معیار نہیں ہے ان کے پاس۔ لیکن اللہ رب العزت نے جس طرح قرآن کریم کو پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر بنایا ہے، اسی طرح پروردگار عالم نے ہادی اور رہنما بھی پاک و پاکیزہ و طیب و طاہر قرار دیے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کا علم، قرآن کے الفاظ، قرآن کے مفاہیم، قرآن کے معانی، قرآن کی تعویل اور قرآن کے الفاظ جس طرح معیار کے لحاظ سے بلند ہیں، اللہ نے اسی معیار کے لحاظ سے بلند، علم کے لحاظ سے بلند، فہم و فراست کے لحاظ سے بلند، طہارت کے لحاظ سے بلند، معیار زندگی کے لحاظ سے بھی بلند۔ تو ایسا ہونا چاہیے نا، معیار آگے چلے تو ایسا معیار چلے جس طرح رسول اللہ کا معیار تھا، جس طرح رسول اللہ کی طرز زندگی تھی، جس طرح رسول اللہ کا علم تھا۔ وراثت رسول ایسے نہیں جا سکتی کہ کسی ایسے شخص کے حوالے کر دی جائے جسے اسلام کی بنیادی باتوں کا بھی علم نہ ہو۔ ہاں، ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ہمارے رسول کے بعد ایسی شخصیت اس اسلام کے بانی کے طور پر، اسلام کے ہادی کے طور پر متعارف ہوئی ہے، جس طرح رسول اللہ پر خداوند کریم نے اپنے علم کی اور اپنے معیار کے لحاظ سے، انسانیت کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے عظیم قرار دیا تھا، اسی طرح ان کے جانشین کو بھی عظیم قرار دیا ہے، فہم و فراست کے لحاظ سے بھی عظیم قرار دیا ہے۔ ایسا رسول جو عالمین کے لیے نبی بن کر آئے، اس کے بعد جو خلیفہ ہونا چاہیے وہ بھی عالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ جو رسول عالمین کے لیے نبی بن کر آتا ہے، اس کے بعد خلیفہ بھی عالمین کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کا معیار زندگی بڑھ رہا ہے، انسان کی سوچ اور فکر بڑھ رہی ہے، تو ایسا شخص بھی ہونا چاہیے جو ہر سوچ اور فکر کے مطابق انسانیت کی رہنمائی کرے۔ ایسا ہونا چاہیے نا جیسے عالمین کے لیے عظیم رسول ہو،
اور پھر اس کا جانشین ایسا ہو جسے کسی چیز کا علم نہ ہو، اور اس کے پاس قرآن کی آیات لے کر آئے مفہوم لینے کے لیے، اور کسی فیصلے کے لیے آئے یا کسی ایسے امر کے لیے آئے کہ جو انسانیت کے لیے، معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو، ان کے پاس کوئی راہ حل نہیں ہے سوائے علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی کے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، یہ ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس عقائد ہیں تو قرآنی عقائد ہیں، ہمارے پاس معیار زندگی ہے تو قرآنی ہے، ہمارے پاس اصول ہیں تو قرآنی اصول ہیں۔ قرآن نے فرمایا ہے، دیکھو افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون، کہ تمہارے پاس ایسا شخص آتا ہے جو اللہ سے ہدایت لے کر آتا ہے، اور ایک ایسا شخص بھی ہے جسے ابھی ہدایت کی ضرورت ہے، تم کس کو اختیار کرو گے؟ جو اللہ سے ہدایت لے کر آئے گا نا اسے اختیار کرو گے نا۔ تو صاحبان ایمان، اللہ نے پھر ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے، ان کی فکر کو، اور اللہ نے کہا کہ دروازے کھولو، اپنے عقل کے دروازے کھولو۔ فما لکم کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، کس طرح کے فیصلے تم انجام دیتے ہو؟ اللہ کا رسول آئے، عظیم رسول آئے، رحمت دو عالم آئے، کریم رسول آئے، علم کے لحاظ سے بلند مرتبہ رسول آئے، خاتم النبیین جب اس دنیا سے چلے جائیں، ان کے جانے کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو جائے، وہی بستی کی طرف لوگ چلے جائیں۔ ہاں، اللہ رب العزت نے پہلے ہی اعلان کرا دیا تھا رسول کریم کی زبان مبارک سے، میرے پیغمبر خدا کے بعد اگر ہدایت کے قابل ہے، ہادی بننے کے قابل ہے تو علی مرتضیٰ ہے، حسن مجتبیٰ ہے، حسین سید الشہداء ہیں۔ یہ اور بات ہے، انسان اپنی پستی خود خرید لے، پر یہ اللہ نے تو نظام قرار دیا ہے، اسی نظام کے بعد انسان کے لیے گمراہیاں ہیں۔ میرے مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، مثلی بینکم کمثل السراج فی الظلمہ یستضیء بہ من ولجہ، فرماتے ہیں کہ میری مثال تمہارے درمیان میں ایسے ہے جیسے تاریک رات میں چراغ ہوتا ہے، چراغ ہوتا ہے تاریک رات میں، میرا وجود ایسا ہے۔ اور پھر اس کے لحاظ سے فرمایا، دیکھو دل کے کانوں سے سنو اور عقل کے ذریعے سے پرکھو، من ولجہ، اور اسی لحاظ سے فرمایا کہ دیکھو وَاحْذُرُوا آذَانَ قُلُوبِكُمْ تَسْمَعُوا، دل کے کانوں سے سنو اور غور و فکر کے ساتھ اپنے اس معیار زندگی کو بلند کرو کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ بِنَا اهْتَدَيْتُمْ فِي الظُّلُمَاتِ وَتَصَنَّمْتُمُ الْعَلِيَّ، ہمارے ذریعے سے ہی تجھے ہدایت نصیب ہوئی ہے، ہمارے ذریعے سے ہی تجھے بلندیاں نصیب ہوئی ہیں، تم کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن افسوس کی بات ہے، جب اس عظیم شان رسول کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو یہی مسلمان جنازے کو چھوڑ کر اپنی دنیا میں لگے رہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، جنازے کو چھوڑ کر لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں۔ جس طرح قرآن کریم میں موجود ہے کہ لوگ اپنے انبیاء کو قتل کر کے شام کو ایسی زندگی گزارتے تھے کہ جس طرح سے کوئی واقعہ نہیں ہوا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے مسلمانوں کے پیغمبر خدا اس دنیا میں جا چکے ہیں۔ پہلے ان کی تجہیز و تکفین ہونی چاہیے، ان کے جنازے کا اہتمام ہونا چاہیے، ان کے غسل و کفن کا اہتمام ہونا چاہیے، شرکت کرنی چاہیے، تمام دنیا سے بے خبر ہو کر رسول اللہ یاد ہونا چاہیے تھا۔ لیکن افسوس کی بات ہے، پیغمبر خدا تو پہلے ہی بتا چکے تھے۔ ہدایت کے لحاظ سے دو چیزیں بتائی ہیں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت ہے۔ قرآن تو انہوں نے اپنانے کی کوشش کی ہے لیکن قرآن پر بھی عمل نہ کر سکے۔ قرآن نے کہا کہ رسول کا جانشین وہ ہو سکتا ہے جو علم کے لحاظ سے بھی بلند ہو، جسامت کے لحاظ سے بھی بلند ہو۔ کائنات کا کوئی شخص ایسا نظر نہیں آ سکتا اس دنیا میں جو یہ بے بانگ دہل اعلان کرتا ہوا نظر آئے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی فلانا بطرق السماء اعلم منی بطرق الارض، مجھ سے پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، میں تو زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ یہ قرآنی قانون ہے، یہ قرآنی اصول ہے۔ اور پھر دوسری جگہ میرا مولا آقا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل، مولا کائنات کے یہ فرزند اتنا تنہا ہو چکے ہیں، اتنا تنہا ہو چکے ہیں
کہ تنہا ترین سردار کے طور پر متعارف ہوتے ہیں۔ جس طرح میرے مولا و آقا یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ کو زہر دی گئی تھی اسی طرح مجھے بھی زہر دی گئی، جس طرح رسول اللہ کو اذیتیں دی گئی تھی اسی طرح مجھے بھی اذیتیں دی گئی ہیں، جس طرح رسول اللہ صلح حدیبیہ کرنے پر مجبور ہوئے تھے میں بھی صلح حدیبیہ کی طرز پر زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا تھا، اور لوگ اس طرح سے میرے مخالف ہو گئے کہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے ساتھ ذلت کا سامان کیا جا رہا ہے۔ نہیں، حالانکہ اگر وقار اور معیار کی بلندیاں دیکھنا چاہتے ہو تو جناب حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا لازمی ہے۔ میرے مولا و آقا امام حسین علیہ السلام امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں 10 سال، ان کی طرز زندگی کو اپناتے ہیں، 10 سال انہی کے زیر نگرانی دیکھتے ہیں، 10 سال انہی کے زیر نگرانی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کے ماتحت ہو کر گزارتے ہیں۔ وہ اپنا امام سمجھتے تھے، اپنا سردار سمجھتے تھے۔ صلح کہا جاتا ہے نا کہ یہ تو امام حسن علیہ السلام جو ہے نا وہ صلح کے داعی تھے اور حسین علیہ السلام پرجوش تھے، لہذا ان کے اندر جوش تھا، وہ جنگ کے لیے آمادہ ہوئے۔ نہیں، اگر مولا حسین بھی اگر امام حسن علیہ السلام کی جگہ پر ہوتے پھر بھی صلح کرتے، اس پر ماحول ہی کچھ ایسا تھا۔ اور اسی طرح میرے مولا حسین علیہ السلام کی جگہ پر امام حسن ہوتے تو وہ جنگ کرتے، ضرور جنگ کرتے۔ یہی طرز زندگی ہمارے پاس موجود ہے۔ آج ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے؟ فریضہ یہ بنتا ہے، ایک طرف غلامی رسول کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھنا چاہتے ہیں تو طرز زندگی رسول کو، ان کے فرامین کو، ان کے کردار کو مد نظر رکھیں۔ رسول نے اپنی زندگی میں کس کو متعارف کرایا ہے؟ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کس کے بارے میں اپنا تعارف کرایا ہے، ان کا تعارف کرایا ہے؟ قرآن کے مطابق امنائے رسول کون ہیں، نفس رسول کون ہیں؟ ان کے بعد خلافت رسول اللہ بھی ایسے نہیں ہو سکتی کہ ہم کہیں کہ ہم اپنا ہادی اور رہنما خود انتخاب کریں۔ ہمارا تو معیار اتنا ہے، آج ووٹ دیتے ہیں، کل کو پتہ چلتا ہے ہمارا انتخاب غلط تھا، لیکن جب اللہ کا انتخاب ہوتا ہے وہ انسان کے معیار کی بلندی کے مطابق ہوتا ہے۔ انسان اس حد تک سوچ بھی نہیں سکتا، بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان سمجھتا ہے ہمارے نقصان میں، لیکن انسان کو اسی فائدے کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میرا ہادی اور رہنما تسلیم کرو گے تو عزتیں ملیں گی، اگر میرے راستے پر چلو گے تو تجھے معیار زندگی میں معراج ملے گی۔ یہی رسول اللہ کا حکم تھا، یہی طرز زندگی تھی۔ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو شخص بھی نیک عمل انجام دیتا ہے مرد ہو یا عورت، فلنحيينه حیاتا طیبہ، اسے حیات طیبہ عطا ہوتی ہے، اور ایسی حیات طیبہ ہوتی ہے جس کے بارے میں خدا نے شجرہ طیبہ تذکرہ کیا ہے۔ شجرہ طیبہ کے ساتھ منسلک رہوگے تو حیات طیبہ ملے گی۔ اور غلامی رسول کے تقاضے قرآن کے مطابق ہیں، کون سے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تجھے پکارے تو فوراً لبیک کہو تاکہ تمہیں حیات ملے، زندگی ملے۔ کون سی زندگی؟ وہی زندگی جو اللہ چاہتے ہے، وہ حیات طیبہ والی زندگی ہے۔ ایک شجرہ طیبہ کا اللہ نے تعارف کرایا ہے اور دوسرا شجرہ ملعونہ کا تعارف کرایا ہے۔ شجرہ طیبہ اہل بیت ہیں، شجرہ ملعونہ اہل بیت کے دشمن ہیں، اہل بیت کے قاتلین ہیں، جن کے بارے میں آج ہم بھی یہی نعرہ بلند کرتے ہیں، جو بھی اہل بیت کا دشمن ہے ہم اس پر لعنت کرتے رہیں گے، اور یہ ہمارا طرز رہے گا انشاءاللہ العزیز، کیونکہ قرآن نے اسے ملعون قرار دیا ہے جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آیا۔ میری دعا ہے کہ خداوند کریم ہمیں صحیح معنوں میں سیرت و کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسن مجتبی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ